بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو آپ کو آپ کی جڑوں سے ہی کاٹ دیتے ہیں۔ لوگوں کی باتوں کو اپنے دل پر بوجھ نہ بناؤ، کیونکہ لوگ صرف وہ دیکھتے ہیں جو تم دکھاتے ہو، جبکہ اللہ وہ دیکھتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اس کی رحمت کا سایہ ہر غم سے بڑا ہے۔ اگر آپ کو اس کی پناہ میں سکون پاتے ہیں تو الحمدللہ لکھیں۔ زخموں کو چھپا کر مسکرانا سیکھ لیا ہے ہم نے، کیونکہ یہاں مرہم لگانے والے کم اور نمک چھڑکنے والے زیادہ ہیں۔ پھر میں نے سب اپنے رب پر چھوڑ دیا، پھر وہی ہوا جو میرے حق میں بہتر تھا۔ کچھ باتیں چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہر بات دل پر لینا ضروری نہیں۔ جو نصیب میں ہو وہ مل جاتا ہے، اور جو دل کو بے چین کرے اسے دل سے نکال دینا ہی سکون ہے۔ کم توقعات، سادہ زندگی اور مضبوط یقین ہی ذہنی سکون کا راستہ ہے۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی فکر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ ہے اور فکر کرنے والے بہت کم۔ گھر کا سربراہ پنکھے کے مانند ہوتا ہے، چلتا رہے تو کسی کو احساس تک نہیں ہوتا، لیکن جب بند ہو جائے تو سب کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ دنیا اس قابل نہیں کہ اس کے بدلے آپ اپنی آخرت کو بیچ ڈالیں۔ پردہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کچھ ڈھانپنا حفاظت اور حیا کے لیے ہوتا ہے اور کچھ صرف دکھاوے کے لیے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو اس یقین کے ساتھ کہ صرف وہی پاک ذات ہے جو ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے، اور اللہ دے گا کیونکہ وہی دینے والا ہے انشاءاللہ۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، یہ رب کی وہ تقسیم ہے جو ہر کسی کے حصے میں آتی ہے۔ اگر آج آزمائش ہے تو کل راحت بھی ہوگی، کیونکہ اللہ کسی کی محنت اور کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ ایک بار مسکرا کر الحمدللہ لکھیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو ایک بار یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے اس نے رب سے مدد مانگی ہو اور رب نے آپ کا پتہ بتا دیا ہو۔ کیا ضرورت تھی قانون کی کتابیں پڑھانے کی، بس یہ پڑھاتے دولت جس کی دنیا اس کی۔ لوگوں کو پرکھا، سمجھا اور یہ جانا کہ اس دنیا میں اتنی بے حسی ہے کہ ہم اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیں تو لوگ یہی ظاہر کریں گے کہ قربانی ان کا حق ہے اور ہمارے خلوص کا کوئی مول نہیں۔ بے شک لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو کمر پر لادو گے تو کمر ٹوٹ جائے گی، اور ان کو پاؤں تلے رکھتے جاؤ گے تو ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ گے۔ بات کرنے کے لیے ٹائم، وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے، اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کرتا ہے۔ اے والد محترم، تیرے پسینے کا ہر ایک قطرہ جو مجھے پالنے میں گرا ہے، دعا ہے وہ تیرے لیے جنت میں سمندر بن جائے، آمین۔ اس دنیا میں صرف وقت اچھا ہے، اور جب وہ اچھا ہوتا ہے تو سب اپنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر لا حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو قیام اللیل کرو، یعنی نماز تہجد پڑھا کرو۔ خاموش رہنا ہار نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اپنی قدر بچانے کے لیے سب سے مضبوط طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی نظر بلند رکھو اور نیت صاف رکھو، اللہ ایسے انسان کو ہر در سے عزت دیتا ہے۔ محبت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ایسی پاکیزگی جو آپ کے سر سے دوپٹہ بھی نہ اترنے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخاوت کرنے والا انسان دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ محبت تو وہ ہے جو انسان کو مصلی پر لے آئے، اور سکون وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے ملے۔ دنیا کی چاہت میں صرف طرف ہے، مگر اللہ کی یاد میں وہ قرار ہے جو روح کو معطر کر دیتا ہے۔ ایک بار محبت کے ساتھ سبحان اللہ لکھ دو۔ جو کسی کی دنیا اجاڑ کر اپنی بساتے ہیں، میرا رب وقت آنے پر اس کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔
حضرت علی کا فرمان ہے، اپنے آپ کو اس قدر چھپا کر رکھو کہ تمہارا کسی جگہ ذکر تک نہ ہو، اور خاموشی اختیار کرو، بچے رہو گے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ اسے بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں اگر سب سے قیمتی تحفے اگر دے کسی کو تو دعائیں، وقت، اعتبار، ایمانداری، مخلصی دیں۔ ہر حفاظت کے پیچھے ایک محبت ہوتی ہے، اس لیے جو ہمیں سنبھال کر رکھتا ہے وہ ہمیں کھونا نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ اپنے ٹھیک ہونے کا دکھاوا کریں، زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، چھپانا دوسروں کے ترس کھانے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ سورہ کوثر کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر کبھی زندگی میں لوگ آپ کو کمتر سمجھیں، آپ کی قدر نہ کریں، تو یاد رکھیں کہ فیصلہ لوگوں کا نہیں ہوتا، فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جسے اللہ کوثر عطا کر دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ زندہ شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بس تربیت کا فرق ہوتا ہے، ورنہ جو سن سکتا ہے وہ سنا بھی سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنا دے گا۔ سکون اور کامیابی کے بس دو ہی طریقے ہیں، یا سب کچھ اللہ کے لیے چھوڑ دو یا پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محبت میں وقت لازمی ہے، چاہے اللہ سے کرو یا پھر اللہ کی مخلوق سے۔ جوانی کے لالچ میں بچپن چلا گیا اور اب کامیابی کے لالچ میں جوانی جا رہی ہے۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ ہم کتنے خوش نصیب امتی ہیں، ہمارے بخشش کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روئے تھے۔ خود کو نظر انداز نہ کرو، زندگی ہمیں ہر روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، مگر سب سے بڑا سبق یہ ہوتا ہے کہ خود کو کبھی نظر انداز نہ کرو، کیونکہ جب انسان خود سے ہار جاتا ہے تو دنیا کی کوئی جیت اسے خوشی نہیں دے سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے، بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ مشکلیں آتی ہیں لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرا ہو کر جو میرا نہیں تھا، میں نے اس شخص کو بے تحاشا چاہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب کچھ چھین لیتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اللہ بدلے میں سکون دیتا ہے۔ ہار نہ مانو کہ ابھی دعاؤں کا معجزہ باقی ہے، ہر تنگی کے بعد اللہ کی دی ہوئی کشادگی باقی ہے۔ مصیبت بار بار آتی ہے اور بار بار بتا کر جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ ظہر کی موٹیویشن، جو شخص ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعتوں کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا۔ کچھ چیزوں پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے غصہ، جیسے آنسو، جیسے دل، جیسے محبت اور جیسے قسمت۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل گھبرائے تو الم نشرح لہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دعا وہ واحد زبان ہے جو دل کی سب سے بھاری کیفیت اللہ کے سپرد کر دیتی ہے۔ چشمہ آنکھوں پر لگایا جاتا ہے، عقل پر نہیں۔ اگر سوچ بیمار ہو جائے تو کوئی دوا کام نہیں آتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں، کیونکہ عزت، ذلت اور رزق رب دیتا ہے، لوگ نہیں۔ اللہ انسان کو اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا وہ سہ سکتا ہے۔
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ اور خیانت کے علاوہ مومن کی طبیعت میں ہر بات ہو سکتی ہے۔ اپنے اس حصے کو مار ڈالو جو یہ مانتا ہے کہ وہ کسی اور کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔